نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، اچھے اور پیارے دینی دوستوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، آج ہم اور آپ نبی اور رسول کے بعد اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق، شیعوں کے مطابق نہیں، افضلیوں کے مطابق نہیں، بلکہ سنی عقیدے کے مطابق سب سے بڑے پکے سچے پہلے نمبر کے مسلمان، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے تج دیا تھا۔ مانگا نہ تو گھر سارا کچھ گھر پہ چھوڑا ہی نہیں تھا، سب لا کے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا تھا۔ ان کی یاد منانے کے واسطے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم لوگ ہمیشہ صفات ایمان مجمل، صفات ایمان مفصل پڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں بار بار کہا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ ایک ایک منٹ کا، ایک ایک پینی کا حساب ہم سے ہوگا، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پھر بھی اکثریت الا ماشاء اللہ تھوڑے سے مسلمان ہیں جو آخرت کی اور عاقبت کی فکر رکھتے ہیں، ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایمان مفصل کی تعلیم دیتے ہیں، ورنہ سب غافل ہیں۔ میں بھی غافل ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سچے سنی مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں نا، تو ہم کو سونے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، حقوق ہم پر قائم کیے ہیں، سب کو ادا کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو میرے بھائیوں 3 لاکھ پاؤنڈ کا مکان ہے، 4 لاکھ پاؤنڈ کا مکان ہے، 20 لاکھ پاؤنڈ کا مکان ہے، اس کے پاس 15 مکان ہے، یہ جو بیٹھا ہے میرے سامنے، اس کے بعد 25 مکان ہیں۔ یہ سب نا ایک پینی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ لیکن ہمیں کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، سب رونگ ہے، ڈھونگ ہے، سب کچھ ہے یہی ہے، اسی کے واسطے ہم سب کچھ کرتے ہیں، تن من دھن سب یہیں خرچ کر رہے ہیں۔ وہاں کی ذرہ برابر بھی ہم کو فکر نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پکے مسلمان تھے۔ ساری زندگی نبوت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے فدائی تھے۔ نبوت کے بعد بھی کوئی دلیل نہیں مانگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ شریف پڑھ لیا تھا۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، ہم سب کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس پر کامل یقین خود بھی رکھنا چاہیے، اور خود سے زیادہ پوتے اور پوتیاں ہمارے ہیں، نواسے اور نواسیاں ہمارے، ہم کو ان سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ ان کو ذرا بھی تکلیف دکھ ہوتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم کو تکلیف ہوتی ہے دادا کو، دادی کو، نانا کو اور نانی کو۔ میرے بھائیوں، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، بہت کرا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، پوتوں اور پوتیوں، نواسوں اور نواسیوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے واسطے ہمیں خود ہی پکا مسلمان بننا ہوگا۔ 5 ٹائم کا
نمازی بننا ہوگا. ہم 5 ٹائم کے نمازی بنیں گے, ہمارے بچے ہم کو دیکھیں گے نا, خود بخود وہ نمازی بنیں گے. ماں باپ نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے بچیاں کیسے پڑھیں گے؟ ہرگز بھی نہیں پڑھیں گے. تو اے میرے بھائی, اے میرے بزرگ, اے میرے دوست, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ محمد میاں آخرت کا پکا ایمان رکھ. قیامت کے دن تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لینے والا ہے. نیک کام کرے گا جنت پائے گا, برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمیں ہمیشہ خلوص دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ آخرت کی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. اور ہم کو اپنے آپ سے زیادہ اللہ رسول کے بعد ہمارے جو بہت مہربان ہم پہ کرم فرمانے والے ہیں, کون ہیں؟ اللہ رسول کے بعد ہماری پیاری پیاری ماں ہے, والد ہیں ہمارے. خدا نہ کرے میرے والد میری والدہ ماجدہ قبر کے اندر کسی تکلیف میں ہو, کیونکہ عذاب قبر حق ہے. قبر یا تو جنت بن جائے گی میرے واسطے اور آپ کے واسطے, یا دوزخ بن جائے گی. جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے, قبر ویسے ہی بن جائے گی. نیک ہوں گے جنت بنے گی, برے ہوں گے دوزخ بنے گی. ہم لوگ بہت ہی غفلت میں ہیں, بہت ہی غفلت میں ہیں, بہت ہی غفلت میں ہیں. میرے بھائیوں, ہم کو جاگنا چاہیے, آخرت کی عاقبت کی فکر کرنا چاہیے, بچوں اور بچیوں کی فکر کرنی چاہیے. اور اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑے ہمارے رہنما ہیں, سب سے بڑے مسلمان ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی سنت کے مطابق اے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, خیر خیرات کرنا چاہیے. اپنا وقت, اپنا روپیہ, اپنا پیسہ, سب جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. خاص طور سے نماز کے واسطے 5 ٹائم مسجد شریف میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ اگر گھر دور ہے تو مسجد شریف میں نہیں تو گھر پہ ضرور نماز پڑھنی چاہیے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, ہم نماز پڑھیں گے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو دیکھیں گے, وہ بھی نمازی بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی, میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, خداوند کریم اس میں اگر خلوص ہے تو جو میرے بھائی بہنیں یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے سن رہے ہیں, ان سب سے میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ ایمان پہ پکے بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, الفت اور ان کے فضیلت پر ایمان رکھنا سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے. اگر ایک فضیلت کے بھی منکر بنیں گے, ایک فضیلت کے بھی منکر بنیں گے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, تو ہم کس کے فالوور بن جائیں گے, کس کے متبع بن جائیں گے, کس کی پیروی کرنے لگیں گے؟ شیطان کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے ہم. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اے مردود شیطان, جو بھی تیری فالو کرے گا, تیری اتباع کرے گا, تیری پیروی کرے گا, ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو ان کی کسی فضیلت کا انکار مت کرنا. ہمیشہ جتنی بھی فضیلت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے, ان کو ضرور ماننا. مثال کے طور پر غیب کا عالم ہونا, ان کو پاس غیب کا علم نہیں ہے, یہ انکار نہیں ہے. وہ شاہد نہیں ہے, یہ انکار نہیں ہے. شاہد یعنی حاضر ناظر, بولے وہ حاضر ناظر نہیں ہے تو انکار نہیں ہے. یہ قرآن میں 3-4 جگہ اللہ پاک نے ان کو شاہد کہا ہے, اور تو کہتا ہے کہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے, وہ شاہد نہیں ہے, تو انکار نہیں ہے, یہ پکا انکار ہے. یہ
شیطان کی اتباع پیروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا پکا متبع پیرو بنائے، فضیلت کا ماننے والا بنائے، کسی فضیلت کا منکر نہ بنائے۔ منکر بنیں گے تو جہنمی بن جائیں گے، کیونکہ شیطان کے فالوور بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ہے ضرور پڑھنا میرے بھائی، یہ بہت اہم فرض ہے، سب سے اہم فرض ہے۔ قیامت کے دن ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے، نماز۔ لیکن ہم سب سے پیچھے اس نماز میں ہی ہیں، سب سے پیچھے ہم کس میں ہیں؟ نماز میں۔ بالکل نماز سے کوئی وریب، کوئی ہم کو فکر نہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے۔ ہم 2-4 روپیہ پاؤنڈ کا نقصان ہو جائے گا نا تو بہت درد ہوگا مجھے کہ میرا 5 پاؤنڈ گم ہو گیا۔ اور نماز کی نماز 5 ٹائم بھی گم کر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے سمجھنے بوجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے خلوص دل کے ساتھ کہا ہے۔ اللہ پاک آپ حضرات کو اور جو سن رہے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ میں سب کو پکی نیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فضائل کو مانیں گے، ایک فضیلت کے بھی منکر نہیں بنیں گے، ورنہ شیطان الرجیم اللعین کے فالوور بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد پکے ایمان بن کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مومن بن کر، فضیلتوں کے مومن بن کر 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، رمضان شریف کے سارے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ضرور دیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے اور روپیہ پیسہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینے سے مال گھٹتا ہے میرے بھائی، بظاہر تو دکھتا ہے کہ گھٹ گیا، لیکن زکوٰۃ دینے سے بہت اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حج کرنے کی طاقت، حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سارے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سونے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے کی، تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا اگر کوئی غلط بات اونچی نیچی بول دی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر سچی باتیں میں نے کی ہیں تو اللہ پاک سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑے مسلمان ہیں، سب سے بڑے مسلمان، اس پر پکا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں گڑبڑ کریں گے تو ہم رافضی بن جائیں گے، شیعہ بن جائیں گے، تفضیلی بن جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔